بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ریڈیو قطر FM 107 ہے۔ اب آپ محمود احمد سے خبر سنیے۔ ابتدا میں پیش خدمت اہم خبروں کی سرخیاں۔ شورا کونسل کے ایک وفد نے ایشیائی پارلیمانی ایسوسی ایشن کے 13ویں عام اجلاس میں شرکت کی ہے جو ترکی کے شہر انطالیہ میں منعقد ہوا۔ وزیر ٹرانسپورٹ اور وزیر مالیات سے قطر کے دورے پر آئی ہوئی جمہوریہ سینیگال کی وزیر برائے اقتصادیات، منصوبہ بندی اور تعاون نے الگ الگ ملاقات کی ہے۔ ریاست قطر نے برادر ملک اسلامی جمہوریہ پاکستان کے لیے $25 ملین کی امداد فراہم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اور ایمنسٹی انٹرنیشنل نے کہا ہے کہ اسرائیل کے قومی سلامتی کے وزیر کی جانب سے فلسطینی پرچم لہرانے پر پابندی عائد کرنے کا فیصلہ فلسطینی عوام کے تشخص کو مٹانے کی بزدلانہ کوشش ہے۔ یہ تھیں اہم خبروں کی سرخیاں، اور اب سے چند لمحوں بعد تفصیل سے خبریں نشر کی جائیں گی۔ جب آپ تفصیل سے خبریں سنیے۔ شورا کونسل کے ایک وفد نے ایشیائی پارلیمانی ایسوسی ایشن کے 13ویں عام اجلاس میں شرکت کی ہے جو ترکی کے شہر انطالیہ میں منعقد ہوا۔ شورا کونسل کے ممبر محمد بن عید القابی نے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے آپس کے اختلافات کو دور کرنے، تنازعات کا حل تلاش کرنے اور پرامن بقائے باہمی کو فروغ دینے کے لیے حکومت قطر کی جانب سے مذاکرات کے عمل کو آگے بڑھانے کی کوششوں کا جائزہ پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ قطر نے صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کی دانشمندانہ قیادت میں اختلافات اور تنازعات کو حل کرنے کی غرض سے مذاکرات اور پرامن حل کے آپشن کو اپنی پالیسی کی بنیاد بنا رکھا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ قطر کی حکومت بین الاقوامی تعاون کو فروغ دینے اور مضبوط بنانے کی خواہش مند ہے اور ان تمام برادر اور دوست ممالک کی مدد کے لیے تیار ہے جنہیں مشکلات کا سامنا ہے۔ اپنے خطاب میں محمد بن عید القابی نے ان ممالک کا شکریہ ادا کیا جنہوں نے فیفا ورلڈ کپ قطر 2022 کے سلسلے میں قطر کی بھرپور حمایت کا مظاہرہ کیا۔ ریاست قطر نے خلیج کی کونسل برائے تعاون GCC کی ریاستوں میں انسانی حقوق سے متعلق سرکاری اداروں کے سربراہان کے 13ویں 2 روزہ اجلاس میں شرکت کی ہے۔ یہ اجلاس ریاض میں کونسل کے جنرل سیکریٹریٹ کے صدر دفتر میں کل شروع ہوا۔ اجلاس آج بھی جاری رہے گا۔ اجلاس میں شریک قطر کے وفد کی سربراہی وزارت خارجہ میں انسانی حقوق کے شعبے کے نگران ڈاکٹر ترکی بن عبداللہ المحمود کر رہے ہیں۔ اجلاس کے دوران انسانی حقوق کے شعبے میں مشترکہ خلیجی تعاون کے عمل اور اس ضمن میں تجربات کے تبادلے کو بڑھانے اور کوششوں کو یکجا کرنے کے وسائل کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر برائے ٹرانسپورٹ جاسم سیف احمد السلیتی سے کل قطر کے دورے پر آئی ہوئی جمہوریہ سینیگال کی وزیر برائے اقتصادیات، منصوبہ بندی اور تعاون اولی ماتا سر نے ملاقات کی، جس کے دوران دونوں ملکوں کے مابین ٹرانسپورٹ کے شعبے میں تعلقات اور انہیں مزید فروغ دینے کے طریقوں پر غور کیا گیا۔ بعد میں وزیر مالیات علی بن احمد الکواری کے ساتھ بھی جمہوریہ سینیگال کی وزیر نے ملاقات کی۔ اس ملاقات کے دوران دو طرفہ تعلقات، خاص طور پر اقتصادیات، تجارت اور سرمایہ کاری کے شعبوں میں تعلقات کو فروغ دینے کے وسائل پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ریاست قطر نے برادر ملک اسلامی جمہوریہ پاکستان کے لیے $25 ملین کی امداد فراہم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ وزیر مملکت برائے امور خارجہ سلطان بن سعد المریخی نے جنیوا میں موسمیاتی بحران میں مبتلا پاکستان پر بین الاقوامی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کا خیرسگالی کا پیغام دیا، جس میں صاحب اسم امیر نے اس توقع کا اظہار کیا کہ کانفرنس کو اپنے مطلوبہ اہداف حاصل ہو جائیں گے۔ وزیر مملکت برائے امور خارجہ نے کہا کہ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کی ہدایت پر قطر فنڈ فار ڈیولپمنٹ QFFD نے ستمبر 2022 میں سیلاب کے متاثرین کو فوری امداد کی پہلی کھیپ روانہ کی تھی۔ قطر نے پاکستان کی امداد کے لیے ایئر برج پروازوں کا سلسلہ بھی شروع کیا تھا۔ انہوں نے مزید کہا کہ ریاست قطر پاکستان کے عوام اور حکومت کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے سیلاب کے اثرات کو دور کرنے کے لیے ہر طرح کا تعاون جاری رکھے گی۔ قطر اولمپک کمیٹی QOC کے انسانی وسائل اور انتظامی امور کے شعبے نے قطر کے کمیونٹی کالج کے طالب علموں کے لیے ایک عملی تربیتی پروگرام کا اہتمام کیا ہے۔
اس 2 ماہ کے تربیتی پروگرام کے تحت جو 9 مارچ تک جاری رہے گا، قطر کے کمیونٹی کالج کے 13 طلبہ کے لیے QOC کے ڈپارٹمنٹس میں انفارمیشن ٹیکنالوجی IT، انسانی وسائل اور انتظامی امور اور اسٹریٹجی سمیت مختلف تربیتی کورسز ترتیب دیے جائیں گے۔ یہ پہلا موقع ہے کہ قطر کے کمیونٹی کالج کے طلبہ کے لیے QOC ہیڈ کوارٹرز میں پریکٹیکل ٹریننگ پروگرام کا اہتمام کیا گیا ہے۔ فیفا کی ٹیکنیکل ایکسپرٹس ورکشاپ کل سے دوحہ میں شروع ہو گئی ہے، جس میں فیفا کی سرپرستی میں مختلف قومی فیڈریشنز کے 24 ٹیکنیکل ایکسپرٹس حصہ لے رہے ہیں۔ ورکشاپ میں ٹیکنیکل لیڈرشپ ڈیولپمنٹ پروگراموں کے بارے میں غور و خوض ہوگا۔ ورکشاپ کی سرگرمیاں روزانہ کی بنیاد پر صبح 11 بجے سے شام 7:30 بجے تک جاری رہیں گی۔ فیفا کی تاریخ میں قطر مسلسل تیسری بار اس ورکشاپ کی میزبانی کر رہا ہے۔ کل سلطنت عمان میں شاہی دفتر کے معاملات کے وزیر لیفٹیننٹ جنرل سلطان بن محمد النعمانی سے سعودی عرب کی رائل آرمڈ فورسز کے کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل فہد بن عبداللہ محمد المطیر اور ان کے ہمراہ ہوئے وفد کے ممبران نے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران دونوں ملکوں کے مابین مختلف شعبوں، خاص طور پر عسکری شعبے میں تعاون کا جائزہ لیا گیا اور مشترکہ مفادات کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ یہ خبریں ریڈیو قطر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے کہا ہے کہ اسرائیل کی قومی سلامتی کے وزیر کی جانب سے 1948 کی فلسطینی سرزمین پر فلسطینی پرچم لہرانے پر پابندی عائد کرنے کا فیصلہ فلسطینی عوام کی آئیڈینٹی یعنی تشخص کو مٹانے کی بزدلانہ کوشش ہے اور یہ اقوام متحدہ کے منشور اور انسانی حقوق کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے اسرائیلی حکام سے اس پابندی کو ختم کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل کی جانب سے کیے گئے ایک سروے کے مطابق گزشتہ برسوں کے دوران اسرائیلی سیاستدانوں اور تنظیموں کی جانب سے فلسطینی پرچم کے خلاف اشتعال انگیزی کا مظاہرہ کر کے یہودیوں کے دلوں میں نفرت پیدا کرنے کی کوشش انتہائی کامیاب رہی ہے۔ سروے میں اس بات کی تصدیق کی گئی ہے کہ فلسطینی پرچم لہرانے والے 80% سے زیادہ افراد اپنی قومی شناخت کا اظہار یا نسلی امتیاز کی اسرائیلی پالیسی کے خلاف احتجاج کرنا چاہتے ہیں۔ کل قابض اسرائیلی فوج کی گاڑیوں اور ایک بلڈوزر نے جنوبی غزہ کی پٹی کے جنوب مشرقی علاقے خان یونس میں فلسطینیوں کی زرعی زمین کو ہموار کر دیا۔ فلسطینی خبر رساں ایجنسی وفا کی رپورٹ کے مطابق قابض اسرائیلی بحریہ کی کشتیوں نے شمالی سمندری علاقے میں فلسطینی ماہی گیروں کا پیچھا کیا اور انہیں ساحل پر واپس جانے پر مجبور کر دیا۔ مقامی ذرائع کے مطابق رام اللہ کے مشرق میں واقع قصبے سلواد میں قابض اسرائیلی فوج نے جھڑپوں کے دوران ربر کی گولیاں برسائیں۔ فائرنگ کے نتیجے میں ایک فلسطینی شدید زخمی ہو جانے کی اطلاع ملی ہے۔ ادھر کل درجنوں انتہا پسند یہودی آبادکاروں نے قابض اسرائیلی فوج کی سخت حفاظت میں مسجد اقصیٰ کے صحنوں پر دھاوا بول دیا۔ انہوں نے اشتعال انگیز حرکتیں کیں اور اس کے مشرقی حصے میں تلمودی مذہبی رسومات ادا کیں۔ اس دوران میں قابض اسرائیلی فوج نے فلسطینی نمازیوں کے مسجد میں داخلے پر پابندی لگائے رکھی اور بعض نمازیوں کو بیرونی دروازوں ہی پر حراست میں لے لیا۔ واضح رہے کہ جمعہ اور ہفتے کے علاوہ ہر روز مسجد اقصیٰ پر یہودی آبادکاروں کی دراندازی کا سلسلہ جاری ہے۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردوان اور عراق کے وزیر اعظم محمد شیع السودانی کا ٹیلی فون پر رابطہ ہوا ہے، جس کے دوران دو طرفہ تعلقات اور علاقائی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ترکی کے کمیونیکیشن ڈائریکٹریٹ کے ایک بیان کے مطابق صدر اردوان نے عراق کے وزیر اعظم کو یقین دلایا کہ آنے والے دور میں دونوں ملکوں کے مابین تمام شعبوں میں دو طرفہ تعلقات اور علاقائی تعاون کو فروغ حاصل ہوگا۔ انہوں نے مزید کہا کہ ترکی کے لیے عراق کا امن، استحکام اور علاقائی سالمیت بہت اہمیت رکھتی ہے۔ مالی کے عبوری صدر اسیمی گوئٹا کو الجزائر کے صدر عبد المجید تبون کی جانب سے ایک وربل میسج موصول ہوا ہے، جس کا تعلق دونوں ممالک کے درمیان دو طرفہ تعلقات کو فروغ دینے اور مالی میں الجزائر کی کوششوں سے امن معاہدے پر عمل درآمد کی رفتار کو تیز کرنے سے ہے۔ کل صدر گوئٹا سے الجزائر کے وزیر خارجہ رامتانی لامامرا نے ملاقات کی اور انہیں اپنے ملک کے صدر کا مذکورہ پیغام دیا۔ ملاقات کے دوران دو طرفہ تعلقات اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔
اور روس کے وزیر مالیات اینٹون سلوانوف نے اعلان کیا ہے کہ سن 2022 کے آخر میں ان کے ملک کا بجٹ خسارہ 3.3 ٹریلین روبل یعنی تقریباً 47.1 بلین ڈالر تک پہنچ گیا ہے۔ سلوانوف نے کل کابینہ کے اجلاس کو بتایا کہ حکومت نے فائنینشل مارکیٹ سے رقم حاصل کرنے کے حجم میں اضافہ کیا، جس کی وجہ سے بجٹ خسارہ بڑھ گیا ہے۔ ایران کی ایک عدالت نے بیلجیم کے ایک شہری کو جاسوسی کرنے اور دیگر الزامات کے تحت مجموعی طور پر 40 سال قید، درجنوں کوڑوں اور مالی جرمانے کی سزا سنائی ہے۔ ایرانی عدلیہ کی رپورٹ کے مطابق سابق ایڈ ورکر اولیور وینڈے کیسٹیل کو عدالت نے جو سزائیں سنائی ہیں ان کے خلاف انہیں اپیل کرنے کا حق دیا گیا ہے۔ 41 سالہ کیسٹیل گزشتہ سال فروری سے ایران کی ایک جیل میں بند ہے۔ اور اب کچھ خبریں کھیلوں کے بارے میں۔ قطر کے ریلی ڈرائیور ناصر العطیہ نے 2023 ڈاکار ریلی کے 45ویں ایڈیشن کے مقابلوں میں کار کیٹیگری کی ٹیمپریری جنرل رینکنگ میں لیڈ کر رہے ہیں۔ یہ ریلی سعودی عرب کی میزبانی میں 15 جنوری تک جاری رہے گی۔ اس میں 68 ممالک کے 820 ڈرائیورز اور کو ڈرائیورز حصہ لے رہے ہیں۔ ٹائٹل ہولڈر ناصر العطیہ نے اپنی فرانسیسی کو ڈرائیور میتھیو بوائمل کے ہمراہ ریاض اور حراس کے درمیان 358 کلومیٹر کا فاصلہ 3 گھنٹے 16 منٹ اور 22 سیکنڈز میں طے کیا۔ آج ثانی بن جاسم اسٹیڈیم میں QNB سٹارز لیگ 2022-2023 ٹورنامنٹ کے تحت الصد اور الریان کی فٹ بال ٹیموں کے مابین مقابلہ ہوگا۔ الصد کی ٹیم کے کوچ جوان جواما نے اس میچ میں اپنی ٹیم کی کامیابی کی توقع کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ایک ٹف میچ ہوگا کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ہمیں ایک بہت ہی مضبوط حریف کا سامنا ہے۔ قطر کی موٹر اور موٹر سائیکل فیڈریشن QMMF نے اعلان کیا ہے کہ 2 قطری ٹیمیں ہینکوک 24H دبئی 2023 کے مقابلوں میں حصہ لیں گی۔ اس ایونٹ میں عالمی اور علاقائی ریسرز شریک ہوں گے۔ اسے 24 گھنٹے جاری رہنے والی دنیا میں ریسوں کی دوسری سب سے بڑی ریس جانا جاتا ہے۔ اس میں جرمنی، کینیڈا اور سعودی عرب سمیت دنیا بھر سے ریسرز شامل ہوئے ہیں۔ ادھر سعودی عرب کے شہر ریاض میں منعقدہ پہلی عرب 5 سائڈ ہاکی چیمپئن شپ میں قطر کے الریان ٹیم اسکواڈ نے دوسری پوزیشن حاصل کی ہے۔ اس چیمپئن شپ میں 7 عرب ٹیموں نے حصہ لیا۔ اور ایشین ہینڈ بال کنفیڈریشن نے ایران کو رواں سال 1 سے 11 جون تک مردوں کے کلبوں کے لیے ایشین ہینڈ بال چیمپئن شپ کے 25ویں ایڈیشن کی میزبانی کی ذمہ داری سونپی ہے۔ اس چیمپئن شپ کا 24واں ایڈیشن حیدرآباد بھارت میں گزشتہ سال جون میں منعقد ہوا تھا، جس میں فائنل میچ میں کویت کی ٹیم نے بحرین کی ٹیم کو شکست دی تھی۔ اس چیمپئن شپ کے حوالے سے قطری ٹیموں نے ماضی میں ٹورنامنٹ میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ الصد نے 5 بار ٹائٹل جیتا، جبکہ الدوحیل نے 3 بار اور الجیش نے 2 بار ٹائٹل جیتا۔ الریان اور العربی ایک بار ٹائٹل جیت چکی ہیں۔ آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر سن لیجیے۔ شورا کونسل کے ایک وفد نے ایشیائی پارلیمانی ایسوسی ایشن کے 13ویں عام اجلاس میں شرکت کی ہے، جو ترکی کے شہر انطالیہ میں منعقد ہوا۔ وزیر ٹرانسپورٹ اور وزیر مالیات سے قطر کے دورے پر آئی ہوئی جمہوریہ سینیگال کی وزیر برائے اقتصادیات، منصوبہ بندی اور تعاون نے الگ الگ ملاقات کی ہے۔ ریاست قطر نے برادر ملک اسلامی جمہوریہ پاکستان کے لیے $25 ملین کی امداد فراہم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اور ایمنسٹی انٹرنیشنل نے کہا ہے کہ اسرائیل کے قومی سلامتی کے وزیر کی جانب سے فلسطینی پرچم لہرانے پر پابندی عائد کرنے کا فیصلہ فلسطینی عوام کے تشخص کو مٹانے کی بزدلانہ کوشش ہے۔ ریڈیو قطر FM 107 سے خبروں کا آج کا پہلا بلیٹن ختم ہوا۔ اسٹوڈیو سے تکنیکی معاون محمد حفیظ اور محمد حسن السودانی اور مجھے محمود احمد کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم، میں ہوں شیخ نور امل بوا کی 1Q ریال سے، اور کافی دنوں سے میں سوشل میڈیا پہ بہت سے ویڈیو دیکھ رہا تھا۔ بہت سے لوگوں کا جاب چلے گئی اور ٹرمینیٹ کر دیے ہیں، ملک بھیج رہے ہیں۔ تو ایسے ویڈیو دیکھ کے یاد آیا کہ اپنے کمپنی میں ہائر کر رہے ہیں لوگوں کو،
जो भी टर्मिनेट हो गए हैं, मुल्क जाने की फिराक में हैं, तो ऐसे लोग अगर कतर में होकर काम ढूंढ रहे हैं, काम चेंज करना चाहते हैं, तो अपने कंपनी में हायर कर रहे हैं। मुझसे कांटेक्ट कीजिए। अगर हो सकता है आपको इंटरव्यू में पास हो जाएंगे तो हम लोग अपने कंपनी में लेंगे और चेंज भी कर लेंगे। और मुल्क जाने से अच्छा है इधर ही होके चेंज कर लीजिए। और किसी को ज़रूरत है तो ये वीडियो उनको, आपके दोस्त वगैरह उनको भी शेयर कीजिए, ताकि वो मुल्क जाने से अच्छा है अपने कंपनी में चेंज करके अपने यहाँ पर ही काम करें। तो ऐसे लोगों को मैं काम भी दे सकते हैं और चेंज भी कर सकते हैं। अगर टर्मिनेट हो गए हैं, नो प्रॉब्लम, हम अपने कंपनी में हायर करके ले लेंगे। थैंक यू।